پھر حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اتنے عیش و عشرت میں زندگی گزاری، محلات کے ساری نعمتوں کو استعمال کیا، آخری وقتوں کے دنوں کے اندر اسلام کو قبول کر لیا، موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون کہتا ہے میں تیرا خاوند بھی ہوں، تیرا بادشاہ بھی ہوں، تیرا رب بھی ہوں، تو نے میرا انکار کر دیا، تو اب اگر انکار کرے گی تو تیرے اوپر تکالیف کے پہاڑ گراؤں گا۔ اس نے کہا تم جو کر لو، اب میں ایمان سے دور نہیں ہٹوں گی۔ پھر کیا کیا؟ ظالم وہ شوہر جو دنیا میں اتنی آسائشیں دینے والا، اسلام کے نام پر اپنی بیوی کو سخت سے سخت تکالیف دی، اور آخر میں کیا کیا؟ ہاتھوں کے اوپر میخیں ٹھوکی۔ کون سی میخیں؟ جن سے ہم اپنے جانوروں کو باندھتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا دعا کی؟ رَبِّ ابْنِ لِی عِندَکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ، اے اللہ مجھے اپنے گھر کے اپنے پاس جنت میں گھر دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انہیں تکالیف دی جاتی تو ان کے سامنے جنت کے نظارے آتے، انہیں تو اپنی تکالیف کچھ لگتی ہی نہیں تھی۔ آج میں اور آپ، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کیا تم نے گمان کیا ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ہماری آزمائش کے لیے کیا ہے؟ ادھر ایک طرف فتنے ہیں دنیا کے، دوسری طرف دین ہے۔ کس کو سلیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہماری آزمائش ہے نا۔ ایک طرف آپ بنی سوانی لڑکی کو دیکھتے ہیں، ایک طرف حجاب میں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں، آپ کی چوائس کون سی بنے گی؟ حجاب والی لڑکی تو انشاءاللہ کامیاب ہے، آپ کی آزمائش پوری ہو گئی۔ اگر آپ نے دنیا دار لڑکی کا انتخاب کیا تو پھر کیا ہوگا؟ آزمائش میں زیرو۔ آج سے کچھ عرصے پہلے تک ان اداکاروں کو گندی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ ٹی وی معیوب سمجھے جاتے۔ میرا اپنا دور ہے، بہت بچپن کے دور میں ہم نے دیکھا ہے، محلے میں ایک گھر میں ٹی وی آ گیا، محلے والوں نے احتجاج کیا تھا کہ یہ کیا کنجر خانہ گھر میں لے کر آئے ہو۔ ہمیں آج تک وہ بات نہیں بھولتی، ہمارے گھروں میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ ہاں جی، محلے میں ایک آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا، محلے کو خراب کرتے ہو۔ پتا چلا کہ اسی چیز نے محلے کو خراب کیا۔ ہم جو چھوٹے چھوٹے بچے، گھروں کے لڑکے لڑکیاں بیٹھ کر اکٹھے کھیلتے تھے، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں تھا۔ آج ماں اپنی بیٹی کو تھوڑا سا باہر بھیجنے کے لیے بھی خوف ہے، کہیں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر دے۔ کیوں کیا؟ یہ ٹی وی نے، یہ میڈیا نے، اسی چیز نے سب کچھ دکھایا کہ ساس بہو کی لڑائیاں کیسے کرنی ہے، یہ بھی اسی نے دکھایا۔ بہو ساس سے کیسے لڑے، وہ بھی اسی نے دکھایا۔ بیٹی کو برہنہ کرنے کا وہ بھی اسی نے دکھایا۔ اور آج کی میری اور آپ کی بیٹی کیا بننا پسند کرتی ہے؟ اداکار۔ فلاں ٹی وی کے ڈرامے میں فلاں لڑکی نے جو لباس پہنا تھا میں بھی ویسا بنواؤں گی، ہے نا ایسی باتیں۔ ہماری بیٹی نے کبھی یہ کہا کہ میں حضرت عائشہ کا لباس جیسے انہوں نے پہنا تھا ویسے پہنوں گی، جو سیرت حضرت عائشہ کی تھی میں وہ اپناؤں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عورتوں پر حضرت عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے کھانوں میں سرید کی۔ سب سے پیارا کھانا، سب سے اچھا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید لگتا تھا، شوربے کے اندر روٹی بھگو کے جو کھایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح کھانوں کا وہ سردار ہے، اسی طرح حضرت عائشہ تمام عورتوں کی سردار۔ کیا ہم میں سے کسی نے کہا کہ میں بھی حضرت عائشہ بنوں؟ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کان میں کہا میں جانے والا ہوں، رونے لگ گئی۔ پھر کہا کہ تم پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، خوش ہو گئی۔ اور پھر کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہ جانا کہ میرا باپ نبی ہے، بخشوا لے گا، تیرا اپنا عمل تجھے بخشوائے گا۔ نبی ہو کر کسی کو اپنی بیٹی کو کہہ رہا میں تمہیں بخشوا نہیں سکتی، تیرا اپنا عمل تجھے جنت میں لے جائے گا۔ عملی اپنے عمل کی فکر کر۔ ہم میں سے آج ہر ایک کو دوسرے کو کہتا ہوا نظر آتا ہے چل میری خاطر گناہ کر لے، تیرے گناہ کا سر میرے اوپر۔ کہاں سے کسی کے گناہ کا سر؟ ڈبل گناہ کے سزا تو آپ ہو ہی گئے، ایک تو خود کرے، ایک دوسرے کو برائی کی دعوت دینے کی وجہ سے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے گناہ کو آپ لے لے، اس کو بھی گناہ ہوگا جو کر رہی ہے۔